بہت دیر ہو چکی ہے، پہلے نے دوسرے کو مخاطب کیا۔ شاید تم نے سنا نہیں، پہلے نے اپنی بات کو دہرایا۔ دوسرا، جو کتاب کے مطالعے میں غرق تھا، پہلے کی آواز پر چونک اٹھا۔ اس نے پہلے کی طرف دیکھا اور بولا، تم کچھ کہہ رہے تھے؟ ہاں، دیر ہو چکی ہے، پہلے نے حتمی انداز میں کہا۔ لیکن دیر تو ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے جب وقت کا احساس ہو جائے۔ وقت کو تو ہم نے بہت پیچھے چھوڑ دیا، پھر دیر ہو یا سویر پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرے نے تمہید باندھی، لیکن تم تو کہانیوں کی کتاب میں اس قدر مگن رہے کہ تمہیں وقت کا احساس ہی نہیں رہا اور وقت گزر گیا۔ پہلا بولا، جب کوئی کام نہ ہو تو کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے، سو میں اس کتاب کی رنگین دنیا میں کھو گیا۔ دوسرے نے کتاب کو ہوا میں لہراتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر دوسرا گویا ہوا، لیکن تم اس دوران کیا کرتے رہے؟ انتظار، پہلا انتہائی متانت سے بولا۔ انتظار کس کا؟ دوسرے نے حیرت سے پوچھا۔ اس کا جو ہمیں چھوڑ گیا تھا، پہلے نے افسردہ سے لہجے سے کہا۔ وہ نہیں آئے گا، دوسرے نے شکستہ سے لہجے میں کہا۔ نہیں، وہ آئے گا، رات کے کسی پہر اسی طرح واپس آئے گا جس طرح ہمیں چھوڑ کر گیا تھا، پہلے نے یقین سے کہا۔ ٹھیک ہے، تو تم انتظار کرو، میں اس کہانی کو مکمل کر لیتا ہوں جس کو ادھورا چھوڑا تھا۔ دوسرا پھر کہانی کی کتاب میں کھو گیا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ تم نے کچھ سنا نہیں؟ پہلے نے دوسرے کو مخاطب کیا۔ کیا؟ دوسرے نے نظروں کے سامنے سے کتاب ہٹا کر پہلے کو بغور دیکھا۔ اس کے قدموں کی چاپ، پہلے نے دوسرے کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ تمہارا وہم ہے۔ دوسرے نے پھر کتاب نظروں کے سامنے کر لی۔ پہلا سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ کیا تمہیں اس کہانی کے بارے میں کچھ علم ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی؟ اچانک ہی دوسرے نے پہلے سے سوال کر ڈالا۔ مجھے کہانیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، پہلے نے دو ٹوک جواب دیا۔ تو تم برداشت کرتے رہو انتظار کی اذیت، دوسرا سخت سے لہجے میں بولا۔ پہلا خاصی دیر بے چینی کے عالم میں کمرے میں ٹہلتا رہا۔ کئی مرتبہ وہ کھڑکی کے پاس آیا، باہر جھانکا، لیکن باہر خاصا اندھیرا پھیل گیا تھا۔ وہ واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ سنو، اس نے دوسرے کو بلایا۔ اب کیا ہے؟ دوسرا بیزاری سے بولا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، پہلا آنکھیں ملتا ہوا بولا۔ تو سو جاؤ، دوسرے نے لاپرواہی سے کہا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آ کر واپس چلا جائے، پہلے نے خدشے کا اظہار کیا۔ تو پھر ایسا کرتی ہے، میں تمہیں کہانی سناتا ہوں، ایسی کہانی جو ہمیشہ زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہے تاکہ تمہارا دل بہل جائے، دوسرے نے کہا۔ لیکن وہ کہیں ہمیں کہانی میں محو دیکھ کر واپس نہ چلا جائے، پہلا قدرے خوف سے بولا۔ نہیں، وہ نہیں جائے گا، بلکہ کہانی سننے والوں میں شامل ہو جائے گا، دوسرے نے کہا۔ لیکن مجھے خدشہ ہے، پہلا بات مکمل کیے بغیر خاموش ہو گیا۔ ہم دروازہ کھلا چھوڑ دیں گے تاکہ ہمیں اس کے آنے کا احساس رہے، دوسرے نے پہلے کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ یہ ٹھیک رہے گا، پہلے نے اطمینان سے کہا، گویا کہ تم اس کہانی کے لیے تیار ہو جو میں سنانے والا ہوں۔ لیکن اس کہانی کے کچھ آداب ہیں، کہانی کے دوران بات کرنا اور ادھر ادھر جھانکنا بالکل منع ہے، دوسرے نے تمہید باندھتے ہوئے کہا۔ مجھے منظور ہے، پہلا بولا۔ دوسرے نے دھیمے سے لہجے میں کہانی شروع کر دی۔ کہانی اس قدر دلچسپ تھی کہ پہلا یہ بالکل ہی بھول گیا تھا کہ اس کا مقصد حیات تو انتظار تھا۔ کتنا سمے بیت گیا اور دونوں میں سے کسی کا بھی دروازے کی طرف دھیان نہیں گیا، اور رات کے کسی پہر وہ آ کر واپس پلٹ گیا۔ جلد ہی پہلا اتنی لمبی کہانی سے بیزار ہو گیا، لیکن کہانی تو بہرحال اس نے سننا ہی تھی، کیونکہ کہانی کے دوران بولنا، ادھر ادھر جھانکنا کہانی کے آداب کے خلاف تھا، اور وہ بے ادب کہلوانا نہیں چاہتا تھا۔ اچانک ہی کہانی سنتے ہوئے پہلے کی نظر دروازے کی طرف پلٹ گئی۔ دروازے کے باہر آنے والے قدموں کے نشان تھے۔ پہلا کہانی کو درمیان میں چھوڑ کر وارفتگی کے عالم میں باہر کی طرف بھاگا۔ وہ یہ بھول ہی چکا تھا کہ وہ کہانی سن رہا تھا، لیکن یہ تو اس کے قدموں کی واپسی کے نشان تھے۔ وہ آ کر واپس چلا گیا۔ پہلا باہر خاصی دیر کھڑا کفِ افسوس ملتا رہا، پھر وہ اندر کی جانب لپکا جہاں وہ کہانی ادھوری چھوڑ کر آیا تھا، لیکن دوسرا وہاں نہ تھا۔ اس نے دوسرے کو کمرے میں ہر جگہ تلاش کیا، وہ تو کہیں بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے بالکل سامنے آویزہ تصویر پر نظر ڈالی، دوسرے تصویر میں جا کر اس میں سما گیا تھا۔ اس نے تصویر کو غور سے دیکھا، دوسرا بغیر احساسات و جذبات کے تصویر میں جامد ہو گیا تھا۔ پہلا تو اب کہانی سننے والوں میں بھی نہ رہا تھا اور نہ ہی انتظار کرنے والوں میں سے رہا تھا۔ اب وہ اس کمرے میں تنہا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے خود سے سوال کیا۔ وہ جلدی سے اس کتاب کی طرف لپکا جو دوسرا پڑھ رہا تھا۔ پہلے کا خیال تھا کہ وہ کتاب کے مطالعے میں غرق ہو کر دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جائے گا، لیکن یہ کیا؟ وہ حیران رہ گیا۔ کتاب کے الفاظ غائب ہو چکے تھے اور وہ خالی اوراق کو گھور رہا تھا۔